ایک مزدور کے ساتھ جب ظلم ہوا تھا، ایک مزدور کو جب ستایا گیا تھا، کائنات کے سردار نے اسی صحن میں بیٹھ کر کے مزدور کو انصاف دلایا تھا۔ تو جب اس کے تمہارے اس کے زیارت حرمین طیبین پر تشریف لے جانے والے عاشقان رسول کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، بڑی توجہ سے کچھ موٹی موٹی باتیں، جو ارادہ تھا وہ ارادہ اب ختم ہو چکا ہے، اس باتیں ہی کچھ سماعت کر لیں آپ۔ یہ نمبر ہی ایسا ہے کہ بس سونے والا حساب کتاب بن جاتا ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے 3 گھنٹہ پہلے کھانا کھائیں گے تو پھر نیند تو آ ہی جائے گی۔ تھوڑا دیر اور مجھے لٹائے ہوتے تو میں خود ہی سو گیا ہوتا۔ وہ تو بھلا ہو مولانا اشتیاق احمد صاحب اللہ، آپ نے کہا حضرت چلے ہی آئیے، سونے سے بہتر ہے چلائے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کے نصیبوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ عظیم سعادتیں لکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور آپ نے اب تک سنا بھی یہی ہے، کئی لوگوں نے اپنے نثر اور نظم میں آپ کو سنایا بھی ہے کہ جاتا وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ جاتا وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں کہتا ہوں جائیے، شوق سے جائیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کا پہلے خیال رکھیے، جو بڑی ضروری ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے تو بندے کا حق بھی ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن باتیں کہنی چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ پیسہ آیا، رقم اکٹھی ہوئی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں ٹکٹ نکال لینا چاہیے اور ہمیں جا کر کے زیارت حاصل کر لینی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی، اگر آپ نے بندوں کا حق دبا کر کے رکھا ہے، ظلم آپ کا برقرار ہے، آپ نے ستانا چھوڑا نہیں ہے، یتیموں مسکینوں پر جبر کر کے مال آپ کھائے بیٹھے ہیں، رہن پر کھیت لے لے کر کے جتائی بوائی کر کے گھر کی ڈہری بھر بھر کے رکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں بیچ کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ عمرہ کریں گے، سب دھو دھا دیا جائے گا، تو اس تصور سے باہر نکل کر کے چلے آئیے، نکلیے اسے باہر۔ حلال پیسے سے جو بندوں کا حق ہے اس سے آزاد ہو کر کے رب کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دیجئے، مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لگائیے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تیاری صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کر لی ہیں، سامان باندھ لیا ہے، گاڑی آ گئی ہے، سب کچھ ریڈی ہے۔ تیاری سب سے پہلے اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جناب کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں نہ دبایا، ہم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ تو نہیں نہ کیا ہوا ہے، ہم نے کسی کو ظلمن مار کر کے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں نہ کیا ہوا ہے، ہم نے کسی کا ناحق مال تو نہیں نہ کھایا ہوا ہے، سود جیسی بلا میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں ہیں، ہمارے بھی محلوں کی دیواروں میں غریبوں کا خون کہیں شامل تو نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پہلے ان چیزوں کو یہاں دھلیے، اس کے بعد جائیے مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر، پھر وہاں جانے کے بعد اللہ آپ کے گناہوں کو بھی دھو دے گا۔ پہلی تیاری یہ ہونی چاہیے عمرہ کرنے والوں لوگوں کے لیے۔ آج کل ٹکٹ ہر مہینے میں ہو رہے ہیں، اللہ کرے جتنے اہل سنت والجماعت کے عاشقان رسول ہیں، اللہ سب کو حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، سب جائیں۔ لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیے گا، بندے کا حق مار کر کے دیکھیں، وہاں آپ ہوگے آپ کا پروردگار، آپ
آپ ہیں، آپ غلام بن کر کے، آپ ہیں، آپ امتی بن کر کے، نبیوں کا سردار وہاں پر موجود ہے۔ آپ وہاں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اے لوگو تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار محبت میں آ جانا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے جانا، آقا دو عالم کا پیارا مدینہ دیکھنے جانا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی ہے، ان تمام نیتوں کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں مقبول تبھی ہیں جب آپ یہاں سے بریء الذمہ ہو کر جاؤ۔ ہمارے یہاں جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ جناب سب سے بڑا کام جو کرتے ہیں تو کھیت رہن پر رکھنے والا مسئلہ سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ بس لیتے رہیے، غریب دکھیارا ہے، کر کیا سکتا ہے، ایک نہ ایک دن عاجز آ کر کے کیا کرے گا، ہم نے اس کو پیسہ دیا، کچھ اور دیں گے، وہ زمین ہمیں مل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ، اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض سے اگر وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے تو اسے سود کہا جاتا ہے۔ رہن پر زمین لوگ رکھتے ہیں، پیسہ دیا آپ نے، زمین اس کی آپ نے قبضے میں لے لی، ظاہر سی بات ہے جس دن وہ پورا پیسہ واپس کرے گا اس دن آپ اس کی زمین واپس کرو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5-10 سال کے بعد آپ اس سے جا کر کے کہو گے ہاں بھائی 5 سال تک ہم نے تمہارے کھیت میں جوتائی کی ہے، بوائی کی ہے، تو ایسی صورت میں پٹی پٹا ہو گیا، آپ پیسہ ویسا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کھیت واپس لے لو۔ نہیں جناب، یہاں معاملہ یہ ہے جس دن پورا پیسہ دے گا اس دن کھیت واپس لے لے گا۔ تو جتنے سالوں تک اس نے پیسہ آپ کا نہیں لوٹایا ہے، اگر آپ کھیتوں میں جوتائی بوائی کر رہے ہو تو اس سے جو اناج حاصل کر کے آپ کھا رہے ہو یہ سود ہے، سود ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جناب کئی لوگ تو کئی بیگھہ اکٹھا کر کے رکھے اور اتنے اناج پیدا کیے، اتنے اناج، کسی نے 40,000 کا بیچا ہے، کسی نے 60,000 کا بیچا ہے، لوگ بیچ کر کے 2-3 سال کا جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا اتنا تو اوپر اوجھا نکل آیا ہے، چلو اس سے چل کر کے عمرہ کراتے ہیں۔ اپنی کمائی، اپنی خوراک، اپنے روپوں کو حلال کریے، اس کے بعد جائیے، پھر دیکھیے گا رنگ یہ ہوگا۔ وہ تو ایسی جگہ ہے، ایسی مبارک سرزمین ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو مدینے میں آ کر کے مرنا، جو مدینے میں آ کر کے مرے گا میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ مدینے میں مریے، مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر، ایسی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر جائیے، اچھا اس سرزمین پر جائیے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ آداب ہیں۔ جن جگہوں کی فضیلتیں اعلیٰ ہیں نا، ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر مسجد حرام میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، 1 لاکھ کا ثواب اگر آپ کو دیا جائے تو پھر یاد رکھنا، اس بات کا خیال کرنا کہیں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے، کہیں کوئی خطا نہ ہونے پائے۔ جہاں کے ثواب اعلیٰ ہیں وہاں غلطی ہونے پر وہاں کے گناہ بھی بہت بڑے، گناہ بھی بہت بڑے۔ کتنی تیاری کرتے ہیں ہم عمرہ کرنے والے کہ ہمیں عمرے پر جانا ہے، ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتنی چیزوں کی۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے کسی عالم دین کی بارگاہ میں جا کر کے یہ پڑھو اور پوچھو کہ ہمیں ان جگہوں کا ادب سکھائیے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے جو اس جگہ پر با ادب ہو کر کے جاتا ہے اسے نواز دیا جاتا ہے، جو بے ادب ہو کر کے آتا ہے جو پہلے کا کیا ہوا ہے وہ بھی چھین کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ بادب ہو کر کے جانا ہے۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایسی مقدس سرزمین ہے، رب کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا اللہ نے ان جگہوں پر کرم فرمایا ہوا ہے کہ یہاں ایسے جھما جھم رحمتیں برستی ہیں کہ یہاں پر قدم رکھ کے چلنا بھی بے ادبی محسوس ہوتی ہے، قدم رکھ کے چلنا بھی۔
مفتی یار احمد خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں حج پر گیا مدینہ المنورہ پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا ایک جگہ، میرا پاؤں پھسلا تو میں گرا زمین پر، میرا ہاتھ زمین پر لگا تو میرے ہاتھ کی ہڈی دو ٹکڑے ہو گئی، کریک ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ درد بڑی شدت کا ہوا، اور جب درد مجھے ہوا نا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے مدینے کے درد، تو درد نہیں لگتا ہے، مصطفیٰ کریم کے دیار سے تو مجھے ملا ہے، اس لیے مجھے تو تکلیف میں بجھا ہوا نہیں لگتا ہے، مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے تو بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب میں نے اتنا کہا تو میرے درد میں افاقہ حاصل ہو گیا، درد کم ہو گیا میرا۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کر کے میں نے ایکسرا کروایا تو ڈاکٹر نے کہا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، علاج ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میں نے ڈاکٹر سے کوئی علاج نہ کرایا، کوئی علاج نہ کرایا، میرا خلوص سچا تھا، میرا ایمان سچا تھا، میرا یقین سچا تھا، میں نے پورے یقین کے ساتھ مدینے والے کو پکارا اور میں نے پکار کر کے کہا اے بازوؤں کے کٹ جانے کے بعد بازوؤں کو جوڑ دینے والے، آنکھیں بہ جانے کے بعد آنکھوں کو صحیح سلامتی عطا کر دینے والے، تیری بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ میں پورے یقین کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر کے آیا ہوں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تیرے دیار میں آیا ہوا ہوں، آقا کرم فرما دیجئے۔ آپ بازو جوڑ دیا کرتے ہیں، آپ آنکھوں کو ٹھیک کر دیا کرتے ہیں، پھر میری ہڈی کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی علاج نہ کیا، 17 دن کے بعد میں نے اس ہاتھ سے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دیا، اسی ہاتھ سے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے بلانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بغیر پلستر وغیرہ کے ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی تھی، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ جب اس نیت کے ساتھ جاؤ گے، یہاں سے تمام چیزوں کی ادائیگی کرنے کے بعد حلال پیسہ ہوگا، خلوص ہوگا، محبت سچی ہوگی، با ادب ہو کر کے جاؤ گے تو لوگوں دیکھو وہ چیزیں جسے ڈاکٹر ناممکن کہتا ہے، جسے حکیم ناممکن کہتا ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہے، درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ بے شک بے شک مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، کوئی معمولی جگہ توڑی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نہ کل کسی کو واپس کیا گیا تھا، نہ آج کسی کو واپس کیا جاتا ہے، نہ صبح قیامت تک کسی کو واپس کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے نہیں ملے گا تو سب بھوکے مر جائیں گے۔ زندگی وہیں سے بڑھتی ہے، کھانا وہیں سے بڑھتا ہے، پانی وہیں سے بڑھتا ہے، خیرات وہیں سے بانٹی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج تمام مال و ثروت آنے کے بعد لوگ یہ تصور کریں میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا مکان، جو کچھ بھی یہ چاہے سوچ سکتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، فرش خانہ کا لقب کس کا ہے تیرا؟ حق ساری دنیا انہی کا کھاتی ہے، سب کچھ وہیں سے بانٹا جاتا ہے، تو ملے گا، جھولی بھر کے ملے گا، لیکن خلوص سچا ہونا چاہیے، ادب پکا ہونا چاہیے، ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جب تک یہاں رہتے ہیں مصطفیٰ کے غداروں کے ساتھ دوستی پر دوستی بنائے رہتے ہیں، اور ایک ہی دن میں سوچتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمیں قبول کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ غداران مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگاتے ہو، جو نبی پر بھونکتی ہے زبان، اس زبان پہ چھینا کھلاتے ہو، اس منہ میں چھینا ڈالتے ہو، باہوں میں باہیں ڈال کر کے گھومتے ہو، نئے فیشن کا نام دے کر کے خوب مستیاں کرتے ہو، آخری وقت میں پیسہ خرچ کر کے سوچتے ہو نبی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نواز دیں گے۔ وفاداروں کی قدر کی جاتی ہے، غداروں کی قدر نہیں کی جاتی، نہیں کی جاتی۔ جو زبان
آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکتی ہے، اس زبان پر، اس وجود پر، اس جگہ پر، اس مکان پر، اس سرزمین پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ اپنے معاملات ٹھیک کرو، پہلے اپنے معاملات صحیح کرو اور کہو سب کچھ چھوڑ کر کے میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور پھر جب جاؤ گے اور جا کر کے کہو گے، دھل دھلا کر کے جاؤ گے اور کہو گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، تو یقیناً کرم ہوگا۔ اور پھر امام احمد رضا خان کی طرح تم بھی کہہ کر کے آؤ گے، ہاں ہاں جو یہ ہمیں سکھاتے تھے ہندوستان میں یہ جھوٹ کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے، بے شک بے شک بے شک، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ آج ہمارے سینوں میں اگر عشق رسول موجود ہے تو یہ صدقہ ہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، انہی کا صدقہ ہے۔ کیا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ، گالیاں دی گئی آپ کو، کیا کیا نہ کہا گیا، کہنے لگا یہ تو بڑے سخت ہیں، بڑے سخت جملے کہتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھر گئی گالیوں سے، سب کچھ کہا گیا، لیکن اس ذات نے تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کے ہم تمام اہل سنت والجماعت کے سینوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق لا کر کے بٹھایا۔ اور آج ہی نہیں میرے پیارے، ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی، اس کے بعد جو آئیں گی، جتنے آئیں گے، اگر کسی کے سینے میں عشق رسول ہوگا تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ اس کے ساتھ۔ بے شک بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہے، مدینہ المنورہ میں آپ کی حاضری ہوتی ہے آقا کے دیار محبت میں۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اعلیٰ حضرت کا معمول دیکھیے، تہجد کے لیے جب اعلیٰ حضرت اٹھتے تھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نعت رسول پاک پڑھا کرتے تھے، نبی پر نعت تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور جب اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے تو انداز نرالا ہوتا تھا، نرالا ہوتا تھا۔ عاشق عشق میں ڈوب کر کے جب کلام کرتا ہے تو پھر نہ اسے عوام دکھائی دیتی ہے، نہ پیسہ دکھائی دیتا ہے، نہ نوٹوں کی بارش دکھائی دیتی ہے، نہ کسی کا ہاتھ اٹھانا، نہ نعرہ لگانا، کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، سامنے گنبد خضرا ہوتا ہے، زبان پر کلام جاری ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ تہجد کے بعد اعلیٰ حضرت نعت پڑھا کرتے تھے، ہر روز روتے ہیں، ہر روز روتے ہیں، اور کہتے ہیں کاش وہ دن بھی آئے جب محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے میں بھی حاضری دے کر کے آ جاؤں۔ ایک دن آیا جب اعلیٰ حضرت پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ہاتھ مات کر کے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ دل میں اشتیاق ہے کہ بہت آئے، حضور آپ نے سب کو نوازا ہوا ہے، حضور آپ نے سب کو نوازا ہوا ہے، کرم ہو جائے مجھے بھی نواز دیا جائے۔ کس چیز کے نوازنے کی بات کر رہے تھے؟ حضور ہندوستان سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو گیا ہوں، زیارت نصیب ہو جائے، جلوے زیبا کی خیرات حاصل ہو جائے۔ حضور سبائے لے کر کے چلے گئے، احمد رضا بھی آیا ہوا ہے، حضور اسے بھی عطا کر دیا جائے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے، فرماتے ہیں کھڑا رہا صبح ہو گئی لیکن زیارت نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کلام لکھتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں جو کتے کا لفظ میں نے کہا ہے، اس کو اپنے تمام سماعتوں پر رکھ کر کے وہ تصور نہ کریے، اس جگہ کو ملاحظہ کریے کہ امام احمد رضا خان اس دیار میں کھڑے ہوئے ہیں، روضہ اطہر کے سامنے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے یہ استغاثہ پیش کر رہے ہیں، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے جب یہ کلام لکھا ہے بڑی عاجزی اور بڑی منت کے بعد، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں کلام لکھنے کے بعد، یہ کلام جب مقبول ہوتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس رخ زیبا کی جب زیارت ہوتی ہے، پکار اٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو گھومتے تھے وہ چھوٹے ہیں، یہاں آئے احمد رضا کی نگاہ سے نگاہ ملا کر کے دیکھیں تو انہیں پتہ لگ جائے گا آج بھی یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا یہ اعلان کر رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جا رہے۔ حق ہے۔ عقیدت سچی ہو
تو کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، سب کو عطا کیا جاتا ہے، بھر بھر کے دیا جاتا ہے۔ اور اس دیار میں جاؤ تو دو باتیں میری ادب کی بھی سنتے جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی ہیں، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر موجود ہیں، غزنی کے بادشاہ ہیں، مدینہ کی سرزمین پر ہیں۔ تو غزنی کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ فقیروں والا لباس پہن کر کے جو یہاں پر حاجی آئے ہوئے ہیں ان کو زمزم شریف پلا رہا ہے، زمزم شریف پلا رہا ہے۔ زمزم شریف پہلے کیسے پلایا جاتا تھا؟ پہلے ایک بڑی سی سرائی ہوتی، سرائی سے ڈھالا جاتا تھا گلاس کے اندر، بادشاہوں کے زمانے کا جو تھا پلایا جاتا تھا۔ اب تو رکھ دیا گیا ہے پیکٹ، اس سے کھول کر کے پیا جاتا ہے۔ اپنے کاندھوں پر لگا کر کے پلا رہے ہیں سب کو۔ تو جو آئے تھے غزنی سے، اس میں سے کسی نے آ کر کے کہا بادشاہ آپ اور فقیری والا لباس؟ تو سلطان محمود غزنوی نے ایک جملہ کہا بادشاہ ہوں میں تو غزن کا بادشاہ ہوں، یہاں کا بادشاہ نہیں ہوں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں غریب ہو، فقیر ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، نہ کسی کی بادشاہی چلتی ہے نہ تو کسی کی فقیری چلتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو یہاں آتا ہے وہ آقا کا غلام بن کر کے آتا ہے، آقا کا امتی بن کر کے آتا ہے، یہاں کوئی بادشاہ بن کر کے نہیں آتا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصر کا بادشاہ آ رہا ہے اور پورا تاج لباس سب زیب و زینت کے ساتھ سج دھج کر کے آ رہا ہے، سب کچھ پہن اوڑھ کر کے آ رہا ہے۔ ابھی ہم نے سنا ہے سلطان محمود غزنوی نے کیا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا یہاں کوئی بادشاہ بن کر کے نہیں آتا، یہاں جو آتے ہیں سب گدا بن کر کے آتے ہیں، خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا یہ دیکھو بادشاہ کو، یہ کیسے آ رہا ہے؟ بادشاہ کے قریب گیا اور جا کر کے کہا کہ اس کی بارگاہ میں آئے ہو جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں آئے ہو جو سارے نبیوں کا نبی ہے، اس کی بارگاہ میں آئے ہو جو سارے رسولوں کا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جس کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہوا ہے، پھر یہ مصر کا تاج سر پر کیوں رکھ کے آئے ہو، پھر یہ بادشاہی لباس پہن کر کے کیوں آئے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے بھی جو جملہ کہا وہ ایک تاریخی جملہ کہہ دیا۔ اس نے کہا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بادشاہ بن کر کے آیا ہوں، نہیں، میں یہ تاج لے کر کے آیا ہوں، یہ زیب و زینت کر کے آیا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں دکھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ تاج آپ کا دیا ہوا ہے، یہ لباس آپ کا دیا ہوا ہے، یہ جو زیورات ہیں آپ کے دیے ہوئے ہیں۔ آقا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میں بادشاہ ہوں تو آپ کے بنائے سے بادشاہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ ادب، کسی نے ادب نہیں چھوڑا، با ادب ہو کر کے اس سرزمین پر گئے، با ادب ہو کر کے جاؤ، با ادب ہو کر کے جاؤ، با ادب۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے بزرگ ہیں جو اپنے گھٹنوں کے بل اور اپنی کہنیوں کے بل ایسے ایسے چلتے ہیں مکہ المکرمہ۔ حقیقت میں وہ سرزمین ہے ہی ایسی کہ وہاں پر ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی لغزش نہ ہونے پائے، ہم سے کوئی قطع نہ ہونے پائے۔ وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے۔ کسی نے ایک جملہ لکھا ہے، میں نے پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، اللہ کرے وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں جاؤ گے، چاہے میدان عرفات میں چلے جاؤ، چاہے مزدلفہ میں چلے جاؤ، چاہے تم خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد جب تم نگاہ دوڑاؤ گے تو تمہیں ہر طرف یا تو پہاڑ نظر آئے گا، تمہیں ہر طرف بلڈنگیں نظر آئیں گی، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ذرا آپ مجھے بتائیے، اگر گلاب کا پھول ہو، اگر ہریالی ہو، اگر گھاس ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھے آدمی، اس کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ پتھر دیکھ رہا ہو، پہاڑ دیکھ رہا ہو، بلڈنگ دیکھ رہا ہو، اس کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن جب میں گیا تو میں جا کر کے پتھر نہیں دیکھ رہا تھا، میں جب نگاہ اٹھاتا تھا پہاڑوں کی طرف تو میں یہ سوچ کر کے اٹھاتا تھا یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جن پر مصطفیٰ کی نگاہ گزری ہوئی ہے۔ یہ زمین نہیں ہے، یہ زمین وہ ہے جس پر مصطفیٰ کے قدم گزرے ہوئے ہیں۔ یہ جو درخت ہے یہ درخت نہیں ہے، یہ وہ درخت ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی جس کے ساتھ سانسیں وابستہ ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ دیکھو گے تو نہ پہاڑ پتھر دکھائی دے گا، نہ بلڈنگ دکھائی دے گی، جس طرف نگاہ کرتے جاؤ گے ہر طرف مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ، ہر طرف مصطفیٰ کریم کا جلوہ، بے شک سبحان ہر طرف۔
نیت یہ ہونی چاہیے، اس نیت کے ساتھ دیکھیں، اس نیت کے ساتھ. اور کبھی توفیق ہو تو یہ بھی تصور کریے گا کھڑے ہو کر کے کہ کعبہ تو وہی ہے، اسی صحن میں کھڑے ہو کر کے تو جب تمہارے اس کے ستونوں پر تمہاری نگاہ پڑے تو اس ستون کے متعلق یہ خیال کرنا کہ آج بھی اگر کوئی ایمان والا ایمان کے ساتھ اس ستون سے پوچھے تو یہ ستون کلمہ پڑھ کر کے اس چیز کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ. سننے والے کان ہونے چاہیے، دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا یہاں غداری کرو اور وہاں چل کر کے وفاداری کا ڈھونگ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. وفادار بننا ہے تو ہر جگہ وفادار بننا ہے. صلح کلیت بڑی عام ہے، بڑی عام ہے. اتنا یہ گھس چکی ہے کہ اب آدمی کو سب ٹھیک نظر آتا ہے، سب اچھا دکھائی. ایمان یہی تباہ و برباد کر لو، اپنے آپ کو یہیں بگاڑ لو، سب کچھ خراب کرنے کے بعد بس چلتے چلے جاؤ. بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ شیطان ابھارتا ہے نیکی کرنے پر اور لوگ نیکی کرتے ہیں. جب شک واقع ہو جائے وضو میں، مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ جب شک واقع ہو جائے وضو میں کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کو یقین اس کا اس طرف جانے لگے کہ ہاں میرا وضو ہے اور کچھ شک ہونے لگے کہ نہیں یار میرا وضو شاید نہیں ہے، تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میرا وضو ہے، اس کو وضو نہیں کرنا چاہیے. جانتے ہیں اس لیے کہ شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، شیطان یہ شک دلاتا ہے. تو شیطان کی طرف نہ جا کر کے رحمان کی طرف جانا، رحمان کی طرف. بہت سی نیکیاں ایسی ہیں تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرا جانا میرا کرنا یہ سب وصول ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا تو میں جاتا ہی کیوں. سنو، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو. لیکن اگر صرف دیکھنے پر معیار رکھو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے. ایمان کو ہٹا کر کے اگر سوچو گے تو ابو جہل بھی دیکھا کرتا تھا، ابو لہب بھی دیکھا کرتا تھا، عتبہ بھی دیکھا کرتا تھا. پھر اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف دیکھنا نہ دیکھو بلکہ ایمان ساتھ میں لگا کر کے پڑھو اور کہو جس نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا ہے، وہ صحابی رسول ہے. ایسے ہی جو اپنے ایمان کے ساتھ ہندوستان سے مدینہ جاتا ہے، جو اپنے ایمان کے ساتھ مکہ المکرمہ جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا غلام کہا جاتا ہے. اسی کا عمرہ ہے، اسی کا حج ہے، اسی کی کیوں ہی عبادات ساری عبادت. بے شک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. باقی جو بگاڑ کر کے اور سب سے ہاتھ ملا کر کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے جاتے ہیں بس وہ سمجھ لیجئے چلے گئے اور چلے آئے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں. اب تو جناب ہر کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، ہر کوئی مسئلہ بتا رہا ہے. کہتے ہیں آپ دیوبندی کی لڑکی لے کر کے آئیں گے اپنے گھر میں سنی بنا لیں گے، لے کر کے آئیں گے سنی بنا لیں گے.